اس کا ٹائٹل نوٹ کیجئے، اللہ کا علم کامل بھی ہے اور قدیم بھی، اور آنے واحد میں یہ الفاظ نوٹ کیجئے، کل کون و مکان اور ماضی، حال اور مستقبل سب کو محیط بھی۔ یہ بات اللہ کے علم کے بارے میں اچھی طرح جان لیجئے، کامل اور قدیم، اس کے ساتھ ہی کل کون و مکان کو محیط، یہ اس کے ایک ڈائمنشن ہے، لینتھ اینڈ بریڈتھ، وہ ڈائمنشن ہو گئی کون و مکان۔ اور مکان میں پھر تین آتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، ان سب کو محیط ہے آنے واحد میں۔ لفظ آنے واحد ہے یہاں اہم ترین، ہر لحظہ ہمیشہ سے اس کا علم کامل تھا، ہمیشہ سے اس کا علم کامل ہے، کہیں اس کی اور اس کا علم جو ہے اسی کو قرآن اور حدیث میں الکتاب سے بھی تعبیر کیا گیا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی، نہ اس زمین میں نہ تمہاری جانوں میں، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف دہ شے، کوئی ناخوشگوار شے، مگر وہ پہلے سے ایک کتاب میں موجود ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ اللہ باری ہے، یہ تین اسباب بھی آئے ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ سورہ حشر کے آخر میں، الباری، الخالق، الباری، المصور، تین الفاظ، باری، خالق، مصور۔ باری کسی شے کو ظاہر کرنا، اور اس میں فلسفہ یہ ہے، اب یہ پھر علم کلام کی بحثیں ہو جائیں گی کہ دیکھیے کوئی شخص، کوئی آرکیٹیکٹ ہے، اس کے دماغ میں پہلے ہیولہ بلڈنگ کا بن جاتا ہے، تب وہ پینسل اٹھاتا ہے، اس کا سکیچ بناتا ہے، یہاں بن چکی ہے بلڈنگ، یہاں کانسیپٹ آ چکا ہے، دماغ میں ہے۔ اسی کو صور علمیہ کہتے ہیں اسلامی فلسفے میں، صور صورت کی جمع، علمی صورتیں جو اللہ کے علم کے اندر ہمیشہ سے تھی، میں ہمیشہ سے تھا اللہ کے علم میں۔ کیا ممکن ہے کہ علم الہی پر کوئی لحظہ ایسا گزرا ہو کہ جس میں میں موجود نہ ہوں، کہ آپ موجود نہ ہو؟ ذرا کبھی اس کے تصور کریں گے، مراقبہ کریں گے تو بڑا یوفوریا ہو جائے گا ایک دم، پھر سبحانی معظم شانی بھی آپ کی زبان سے نکل سکتا ہے۔ میں تو ہمیشہ سے اللہ کے علم میں ہوں، اس اعتبار سے میں خود بھی علمی اعتبار سے ہمیشہ سے موجود ہوں۔ ہاں، ایک وقت میں صرف اللہ کے علم میں تھا، اس کے بعد اللہ نے مجھے ظاہر کیا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ تخلیق ذہنی پہلے ہے، وہ تخلیق ذہن میں بن کی، علم الہی میں صور علمیہ کی شکل میں موجود تھی، اب باری برا اس کو ظاہر کیا، اس کو نمایاں کیا، وہ باہر آیا، اور اب اس کو تصویر کی شکل عطا کی گئی۔ یہ تصویہ اور تصویر ایک ہی لفظ ہے، خلق فسوى والذی قدر فہدی۔ تو اس الکتاب میں جو کچھ لکھا ہوا موجود ہے، اس میں درج کوئی شے غلط نہیں ہو سکتی۔ کیا اللہ کا علم کسی مرحلے پر جا کر غلط ثابت ہو سکتا؟ معاذ اللہ۔ اب ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھیے علم کے حوالے سے، اور تقدیر کا اصل مسئلہ جو ہے، جو الجھتا ہے، وہ اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ لیکن جو الفاظ لکھے ہیں آخری اس کو نوٹ کیجئے، البتہ اللہ کا یہ علم قدیم و قطعی، قدیم بھی ہے، قطعی ہے، پری نالج، جبر محض، یعنی پری ڈیسٹینیشن، یہ فیٹرلزم جس کو کہتے ہیں، فیٹرلزم، ہر چیز پہلے سے طے ہے، متعین ہے، طے ہے، اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ اس کی نفی، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم نہیں ہے، کوئی مستلزم نہیں ہے۔ پری نالج اور سے ہے، پری ڈیسٹینیشن اور سے۔ اس کے درمیان اگر آپ خطے امتیاز کھینچ دیں گے تو کبھی کوئی تشویش نہیں ہو، چاہے بحث میں الجھ جائیں، اگر کوئی آپ کو الجھائے
اس کا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، پھر اس کا تو یہ نتیجہ نکلتا ہے، تو اس سے یہ لازم آتا ہے، وہ پھر الجھ جائے گی، جو جس سے سختی سے روک دیا، عدم تو علیکم عدم تو اب ہادہ امر تو عمل ہادہ اسے تو دیکھیے نوٹ کیسے، الفاظ کیسے، کیا وہ اس کام کے لیے بھیجا گیا؟ لیکن یہ کہ بات سمجھ میں آتی ہے اگر اس میں یہ حد فاصل قائم کر دیا گیا، اللہ کا علم قدیم و قطعی یہ پری نالج ہے، لیکن یہ پری ڈیسٹینیشن یا فیٹلزم جس کو ہم کہتے ہیں اس کو مستلزم نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان رشتہ علیحدہ ہے۔ اس کے حوالے سے آج کچھ حدیثیں پڑھیں گے، جتنی بھی آج پڑھی جا سکے۔ اس میں سے پہلی 10 حدیثیں تو ہیں کہ جو مشکات شریف میں جو باب ہے ایمان بالقدر، اس کی جو فصل اول ہے، یعنی حدیثیں یا وہ بخاری کی ہیں یا مسلم کی ہیں یا ان سب دونوں میں موجود ہیں تو متفق علیہ۔ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، قال، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ قال وكان عرشه على الماء رواہ مسلم۔ یہ حدیث پھر بھی آئے گی بعد میں 16ویں نمبر پر، اگر ہم وہاں تک ہم پہنچ گئے تھے، لیکن یہاں نوٹ کر لیں جو بھی نوٹ کر رہے ہوں کہ یہی مضمون اس میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل تمام مقادیر لکھ دی تھی۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کو ابھی ہم بالکل نہیں سمجھ سکتے، یہ وہ ہے کہ جس کو ہم کہیں گے کہ یہ جس کو متشابہات میں سے شمار کیا جائے۔ لیکن دیکھیے یہاں جو بات سمجھنے کی ہے موجودہ سائنس کے اعتبار سے، سائنس جہاں تک ہمیں آج لے کر گئی ہے وہ بگ بینگ ہے، تو وہ سمجھتے ہیں بس دیٹ از دا بگننگ آف دی کریشن، دیٹ از رانگ، دیٹ از دی سیکنڈ بگننگ آف دی سیکنڈ فیز آف دی کریشن۔ The material world started with the big bang۔ اس سے پہلے spiritual world، عالم ارواح، عالم امر کہیں، عالم ارواح کہیں، جو کل کا کل نورانی تھا، ارواح انسانیہ، ارواح ملائکہ، ملائکہ تو خود ہے ہی مجسم ارواح، یہ موجود تھی اور وہ نورانی ہے۔ اس کے بعد بگ بینگ کا مرحلہ آیا، اس کے بعد میٹیریل ورلڈ، سماوات والارض جس کو قرآن کہتا ہے وہ ورلڈ آف میٹر۔ تو ورلڈ آف میٹر کی کریشن کے آغاز سے 50,000 سال قبل اس میٹر، ورلڈ آف میٹر کی ساری میٹیریلز اور اس کی کوانٹیٹیز اللہ نے معین کر دی تھی۔ یہ بات بالکل واضح ہے، اللہ کی قدرت، اس کی خلاقی، اس کی قہاری، اس کا یہ منطقی تقاضا، اس کا علم محیط، وہ ڈیزائن پورا اس کا بن چکا ہوا تھا، تبھی تو اس نے بنایا ہے، اس کے اندر تمام مقادیر معین تھی۔ اسی لیے میں نے کہا تھا یہ مقادیر کا لفظ جو ہم نے آج پہلی شیٹ جو آپ نے دیکھی تھی، مقدار قدر ہی سے بنا ہے، یہ اس میں اعلیٰ اور اس کی جمع مقادیر ہے۔ دوسری حدیث، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء بقدر حتی العجز والکیس۔ ہر شے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے ایک اندازے کے مطابق معین ہو چکی ہے، یہاں تک کہ کسی کا عاجز ہو جاتا۔ اب عاجز کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، عاجز یہ ہے، بزدلی کو بھی عاجزی کہا جائے گا، آدمی کسی کام کرنے سے کسی وجہ سے عاجز ہے، وہ بھی یہ شاکلہ کا حصہ ہے، یہ اس کے جینز ہے، اس کے اندر آیا یہ سب کچھ۔ کوئی بہادر ہے، کسی میں تحور زیادہ ہے، کسی میں احتیاط پسندی زیادہ ہے، مصلحت کوشی زیادہ ہے، کوئی حساب کتاب سے چلنے والا ہے، جو کوئی جو ہے بکٹر دوڑنے والا، یہ چیزیں۔ حتی العجز والکیس، کیس کہتے ہیں ذہانت، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کیس، یہ باب، یہ اصل میں صفت مشبہ بن گیا، کیس فعیل کے وزن پر، کیس
جس میں ذہانت فطانت بہت ہو. اب یہ ذہانت کسی کی کتنی ہے؟ ذہانت نہیں بڑھ سکتی، شارپ کی جا سکتی ہے. آپ چھری کو تیز کر لیجئے، لیکن یہ کہ اس کا سائز تو وہی رہے گا، چھری تو وہی رہے گی. لیکن یہ کہ ذہانت کو آپ شارپن کر لیں، یا ذہانت کو آپ بروئے کار لے آئیں، لیکن وہ جو بھی دی ہے اللہ نے وہ اتنی ہے، اس کے اندر اضافہ نہیں. یہ ان بلٹ چیزیں ہیں، گیون چیزیں ہیں انسان کے لیے، یہ اس کے شاکلہ کا جز ہے.